السلام علیکم۔ مریکل آف استغفار۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں، یقین کیجئے اللہ کے لیے وہ بے حد آسان ہوتے ہیں۔ وہ صرف اللہ پاک کے کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک ایک کن فرما دیتے ہیں نا، تو پھر وہ کام اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چٹکیوں میں وہ کام ہو جاتے ہیں، اور پھر کائنات کی ہر چیز آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر طرف سے پلس پوائنٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ اور یقین کریں، یہ وسیلے ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی؟ تو وہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے آپ کے لیے۔ آپ کو بغیر پتہ چلے اللہ کی مدد آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو چیزیں انسان کے لیے مشکل ہیں، وہ میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بس ان سب کے لیے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے، تاکہ وہ مشکل آسان ہو سکے، اور اللہ کی نگاہ کرم مجھ پر اور آپ سب پر ہو سکے۔ اس کی بہترین چیز یہ ہے کہ دعا کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو دعا کے لیے بھی کچھ طریقہ کار ہیں، اور کیا چیز آپ نے ایسی اختیار کرنی ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں، اور جو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس کے بدلے آپ کو کچھ بہترین ملنے والا ہوتا ہے، یا اس دعا کی قبولیت کا ابھی وقت نہیں ہوتا، تو آپ کی دعا جب وقت آتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے حوالے سے ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ کا استغفار پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے تو پھر آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار پڑھنے کا طریقہ شیئر کروں گی، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے استغفار کیا میں نے، اور اپنی زندگی میں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ الحمدللہ، جو میرا خواب تھا، جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، جو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بس اس کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، جو میں نے یہاں آ کر کی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور استغفار کے میریکل اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے، تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بندہ بشر بہت گنہگار ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں نا، تو ہم سے جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں اور بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان سب میں سے اکثر گناہ جو ہوتے ہیں، اکثر غلطیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہماری غلطی ہے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں پتہ بھی نہیں چلتی، اپنا گناہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ بس ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ کو لگے نا کہ اب مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، یقین کیجئے کہ سمجھو اب آپ کی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ ہم استغفار کو اپنا معمول ہی بنا لیں، اور ہم استغفار کو ہر وقت پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جانے انجانے ہم سے جو گناہ ہو گئے یا غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں۔ اور دیکھیں کہ دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے جب انسان استغفار کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع کریں گے نا،
تو پھر دیکھنا کہ آپ کے دل کے اندر کے جو خیالات ہوں گے، جو آپ کے دل کے اندر کی آرزویں یا آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ بغیر کہے پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ والا درجہ جب آتا ہے نا، تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے، فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں تو اتنا گنہگار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنا نواز دیا تو نے۔ اور جب آپ کی زندگی میں یہ اسٹیج آئے تو شکر گزاری تو آپ پر لازم ہے ہی، ہر حال میں اللہ کا شکر تو لازم ہے۔ تو پھر آپ بہت زیادہ خوش دلی سے اللہ کا شکر ادا کریں، دن اور رات اس رب کا شکر ادا کریں، بار بار اس اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے استغفار کو بڑھا دیں۔ جب رب کی نعمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ استغفار کو کم کر دیں، آپ استغفار کو اور بڑھا دیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میری جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم کتنا استغفار پڑھیں اور کب تک استغفار پڑھیں، تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، استغفار کے پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، تو استغفار کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ ایک ہفتے کی بات نہیں، یہ ایک مہینے کی بات نہیں۔ ہم لوگ اکثر ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ یہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ 10 دن پڑھ لیں، دولت خود آپ کے پاس آئے گی۔ 1 مہینہ پڑھ لیں، آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو آپ بالکل پڑھ ہی لیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف ہفتے 10 دن یا مہینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو چاہے مقدار میں کم ہو لیکن روزانہ ہو۔ اور پھر آپ ایک بار پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو استغفار پڑھنے کے بینیفٹ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یقین مانو کہ آپ کا اسے چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں اس کے کسی عمل کی بدولت اللہ کی رحمت سے خوشیاں آتی ہیں نا، تو وہ اسے اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں۔ میں نے بھی یہ سوچ کر شروع کیا تھا کہ میں اسے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھوں گی انشاءاللہ، چاہے 10 دن پڑھ لوں یا 1 ہفتہ۔ میرے کچھ چھوٹے چھوٹے کام تھے اور وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اکثر یہ سب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو گھر چاہیے تو آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ تو پھر جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا، تو آپ کی ایسی روٹین سیٹ ہو جائے گی کہ آپ کا اسے چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ استغفار پڑھنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ سب آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھتا کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جس کو یہ توفیق ملتی ہے وہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے وضو کی، آپ بغیر وضو کے بھی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے کوئی بھی گھر کا کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو دھیان آئے، کچھ خیال آئے تو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیں آپ کو کتنی پرسکون نیند آتی ہے۔ اس کو آپ نے کھلا پڑھنا ہے، تعداد کی کوئی قید نہیں۔ دیکھیں نا، جب اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی لا تعداد نعمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کے کرم کی کوئی گنتی نہیں، تو آپ بھی گن گن کر کیوں پڑھیں؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لا تعداد کریں، ہر وقت کریں۔ یہ تو ہو گیا لا تعداد پڑھنا۔ اب دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنی بار پڑھنا ہے،
دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں۔ اب آپ خود اپنے دل سے سوچ لیں کہ میں کم از کم 500 مرتبہ یا پھر 1000 بار یا 2000 یا 5000 بار روزانہ پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن روزانہ پڑھیں۔ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اتنا پڑھیں، اپنے پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا اور میرے اوپر اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اور جب آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے نا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ غفور الرحیم ہے اور وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، بس کوئی سچے دل سے معافی مانگے، تو جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو جب بھی وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو رحمتیں اور نعمتیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ سوچ کر بھی پڑھیں کہ اللہ پاک میری تمام مشکلات، میری تمام پریشانیاں حل کرے گا، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ، جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو جو خواہش آپ نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھی ہے نا، اپنے دل کے اندر تہخانے میں محفوظ کر لی، وہ عظیم الشان رب وہ سب بھی پورا کر دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، اس کی شان کے مطابق مانگو نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ جب ہمارا اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا تو ہم مانگنے میں کمی کیوں کریں؟ کیوں یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے چھوٹا سا گھر دلا دے جو میرا اپنا ہو؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، مجھے ایک بڑا سا اچھا اور خوبصورت سا گھر دلا دے جس میں ہر سہولت ہو، آمین۔ تو اس کی شان کے حوالے سے مانگو نا، اے میرے اللہ، جتنی تیری شان ہے اتنا مجھے نواز دے۔ آپ یقین تو کرو، واقعی اللہ آپ کو نواز دے گا۔ یہ سب چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ میری جب شادی ہوئی تو مجھے سسرال میں ایک کمرہ ملا، اور پھر بچے ہوئے، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، لیکن کمرہ وہی ایک۔ پھر میں نے اللہ سے دعائیں کرنی شروع کی، اور الحمدللہ آج میرا اپنا گھر ہے، اور اتنا اچھا اور پرسکون گھر دیا ہے اس رب نے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، میرے گھر میں ہر طرح کی سہولت ہے، کام کرنے کے لیے ماسیاں بھی ہیں، اور یہ سب میرے اللہ کی عطا ہے، وہ جو ہمارے اوپر کرتا ہے۔ میری تو کوئی طاقت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میں تو بس اپنے رب کی غلام ہوں۔ اس کی اتنی رحمت ہے ہم پر اور ہمارے گھر پر کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، آپ کر تو دیکھیں۔ اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے بھی 30 سال ایک کمرے میں گزارے ہیں، اور میں پڑھتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی، اور پھر میرے اللہ نے میرے لیے معجزے کیے۔ الحمدللہ، ہم دونوں یعنی میں اور میرے شوہر عمرے پر بھی گئے، اللہ پاک ہمیں دوبارہ بھی بلائے، آمین، اور آپ سب کو بھی بلائے، آمین۔ اب ہمارا اپنا کاروبار اور اپنا گھر ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے اپنے پیارے پیارے گھر سے نوازے، آمین۔ اور جب آپ کا کام ہو جائے، کوئی پریشانی دور ہو جائے، تو آپ کو ذکر چھوڑنا نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ ہاں جی میں نے اس کام کے لیے پڑھا تھا، یہ کام ہو گیا تو اب چھوڑ دیا۔ اس کو تو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، ویسے ہی سوچ لیں کہ ہر نماز کے بعد اتنا پڑھنا ہے، چاہے کم سے کم کر لیں، صرف ایک تسبیح ہی کر لیں۔ بے شک، اور جی استغفار تو بہت سارے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ کون سا استغفار پڑھنا ہے ہمیں؟ تو ایسا کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفار کر لیں، تو اس بات پر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا صرف استغفار پڑھ لیں؟ تو جی صرف استغفار نہیں پڑھنا، آپ پراپر استغفر اللہ کہیے۔ استغفر اللہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، اس لیے آپ استغفر اللہ پڑھ لیجئے،
اور اگر سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی دن میں کم از کم صبح شام ضرور پڑھیں۔ سید الاستغفار سب سے بڑا استغفار ہے۔ یہ خیر مجھے بھی زبانی یاد نہیں، میں بھی یوٹیوب پر دیکھ کر پڑھتی ہوں، اور آپ بھی دیکھ کر پڑھ لیں، ورنہ جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیجئے۔ کم از کم استغفر اللہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ آپ شروع کیجئے اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے حالات بدلتے ہیں، کس طرح سے آپ کا وقت بدلتا ہے، اور اللہ پاک اس طرح سے آپ کے لیے راستے بنائے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی نا آپ اللہ سے مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو آپ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں نا تو اس ذات کو تو پسند ہے کہ اس کا بندہ یا بندی اس سے مانگے۔ آپ اس سے جتنا مانگیں گے وہ آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا، اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ اور استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے الحمدللہ۔ اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں اپنی زندگی میں۔ الحمدللہ کو ایسے شامل کر لیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ بنا کھائے کوئی نہیں رہ سکتا، اسی طرح بنا الحمدللہ کہے بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ اپنی زندگی کو ایسا بنا لو، کیونکہ جب آپ اللہ کی کسی بھی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی مزید نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ اس لیے حسد کرنے والے نہ بنو، شکر کرنے والے بنو، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ استغفر اللہ ان گناہوں کے لیے جو میں نے کیے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ اور الحمدللہ، اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، تو الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، تو پھر الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی اور ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ سمجھ لیں کہ جب جب آپ استغفار کریں گے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ کے لیے ایک بونس سائن ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی پڑھ لیں۔ کتنا وقت لگے گا؟ بہت سے بہت 5 منٹ یا 10 منٹ۔ تو پھر شکر عطا کریں نا، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کے ارد گرد جو نعمتیں ہیں، جو اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر برساتا ہے نا اللہ، اس کا شکر ادا کیا کریں اور استغفار کیا کریں۔ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کس کس نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور الحمدللہ کہیں، اس رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تو اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کس کس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔